الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں
محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، یہ رجب المرجب کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اکثر آپ حضرات کو میں آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ کچھ مشہور و معروف واقعات ہیں جو کہ آج ہم مسلمانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، اور ہمیں علم رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کسی کے پاس بھی اس گئے گزرے دور کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں کوئی معلومات اپنی رکھے یا معلومات کرے۔ ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہے، ہر بندہ آج روٹی اور روزی کے اندر پورا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو دین کے پر چلنا ان کے لیے آسان بنائے۔ تو میرے دوستو، اس رجب کے مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور وہ کیسے ہوا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی کعبہ سے اس مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، اور پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ اپنے بندہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ وہی اللہ سننے والا بھی ہے اور وہی دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا مقصد کیا تھا کہ میں اپنی نشانیاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں، جا کر یہ اپنی امت کو سمجھائیں، اور پھر یہ نہیں، معجزے تو اللہ رب العزت نے اور بھی عطا فرمائے ہیں، پر معجزہ جو معراج ہے ان میں انوکھا اور اچھوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ جو پیغمبر بھی آیا انہوں نے کھلیاں نشانیاں بتائی ہیں، اپنی امت کو دکھائی ہیں۔ اب کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، 1300 سال عمر ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور وہ نشانیاں اللہ پاک کی بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور ان کی بات کو کچھ بندوں نے مانا، 21 یا 82 آدمیوں نے، باقی کسی نے نہیں مانا، حتیٰ کہ اس کے گھر کے بندے، اس کی بیوی اور بیٹا، انہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو میرے دوستو، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثل اومن او آمن علیہ البشر، نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئی ہیں جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلے انبیاء بھی اسی طریقے سے
جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بھی کچھ معجزات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اس کی قوم ایمان لائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے معجزات ہیں کہ جیسے کہ ایک واقعہ آیا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آگے ایک آدمی اونٹ بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ میں یہ اپنا اونٹ 200 درہم کا بیچوں گا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ کو دیکھا، اب اونٹ کو دیکھنے کے بعد فرمایا یہ اونٹ تو مجھے پسند ہے، اونٹ میں خرید لیتا ہوں۔ اوہو، جب سے میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو پیسے گھر میں تو ہیں پر جیب میں نہیں لایا،